بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین, بات کریں گے جی آلودہ ماحول کے حوالے سے اور اس کے حل کے حوالے سے. حل ہے جی درخت لگانا, اور ہر حکومت کا پچھلے کئی سال سے ہم نے دیکھا کہ منشور رہا. کسی نے کہا کہ ہم بلین ٹری سونامی لائیں گے, کوئی گرین پنجاب کی بات کر رہا ہے, کوئی گرین پاکستان کی بات کر رہا ہے, لیکن ہو کیا رہا ہے؟ ہوتا بالکل الٹ معاملہ ہے. کوئی نہ کوئی پروجیکٹ شروع کیا جاتا ہے, چاہے وہ سڑکوں کے جال بچھائے جاتے ہوں, نئے نئے پروجیکٹس بنائے جاتے ہوں, ہمیں انڈر پاسز بنائے جاتے ہوں, فلائی اوورز بنائے جاتے ہوں, تو درختوں کی کٹائی ہو جاتی ہے. اسلام آباد میں آپ نے دیکھا کہ پولن الرجی جو ہے وہ بہت ساری عام بیماریوں میں سے ایک ہو گئی, جس کی وجہ سے جو جنگلی شہتوت جس کو قصوروار کہا گیا پولن الرجی کا, اس کو کاٹنا شروع کر دیا گیا. لاہور میں نہر میں فلوٹنگ ریسٹورنٹ بنایا جا رہا ہے, ایک شاہکار کے پانی میں تیرتا ہوا ہوٹل ہوگا, لوگ جائیں گے, کھانا کھائیں گے, انجوائے کریں گے, لیکن ابھی تک اس منصوبے کے لیے بھی تقریباً 40 سے 45 درخت کاٹ دیے گئے ہیں. لگائیں گے کب؟ ایک درخت, ایک چھوٹا سا پودا لگائیں گے, کئی سال لگ جائیں گے اس کو درخت بننے میں. یہ کس طرح سے سسٹم چلے گا؟ کیسے گرین پاکستان ہوگا؟ اور پھر جو کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے, جو ہر سال ہم لوگ گرمیوں میں ہم نے کتنا بھوگتا کہ ہمارے جو ناردرن ایریاز ہیں وہاں پر وہ آفتیں آئیں کہ ہم نے ماضی میں کبھی نہیں سنا تھا. اس سسٹم میں رہتے ہوئے حکومت کیا کہتی ہے, کیا کرتی ہے؟ آنے والے دنوں میں کس طرح سے پاکستان کو یا لاہور کو, پنجاب کو گرین بنایا جا سکتا ہے؟ بات کریں گے جی. نسیم قریشی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, سینئر صحافی ہیں, اس پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. نسیم صاحب, یہ کیسا گرین پاکستان لاہور پنجاب ہو رہا ہے کہ ہم نے گرین بھی کرنا ہے اور کسی نہ کسی منصوبے کی آڑ میں ہم درخت کاٹتے بھی چلے جاتے ہیں؟ بہت ضروری ہے درخت کاٹنا, بہت ضروری ہے. دیکھیں آپ چیزوں کو سمجھیں, یہ ہم ایک الگ سے بحث لے کے بیٹھ گئے ہیں انوائرمنٹ کی. گلوبل وارمنگ جو ہے نا پوری دنیا میں آ رہی ہے, بالکل پوری دنیا میں آ رہی ہے, اور یہ انتہائی غلط بات ہے کہ ہم لوگ اکثر کوئی ڈیولپمنٹ کا کام ہو رہا ہوتا ہے اور دیکھیں جب یہاں پہ سڑک بننی ہے یا سڑک نے کشادہ ہونا ہے, کشادہ ہونا ہے, تو اگر اس میں اگر کوئی درخت آ رہا ہے تو وہ کٹے گا, وہ کٹے گا. اس کی وجہ ہے, میرا اپنا ایک نقطہ نظر ہر بندے کا اپنا ہوتا ہے. اس میں یہ ہے کہ ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے, انہوں نے کہا جی اگر ایک درخت کٹے گا تو اس کی جگہ 3 درخت لگیں گے, 3 درخت لگائیں, بالکل ٹھیک ہے, اور وہ درخت لگائے جا رہے ہیں, وہ لگیں گے. ٹھیک. اب آپ نے بات کی ابھی اپنے انٹرو میں پولن الرجی کی, اور وہ اسلام آباد میں خود اس چیز کو میں فیس کر چکا ہوں. ٹھیک ہے. 2001 میں میں اسلام آباد میں صحافت اور دوپہر اخبار کا چیف رپورٹر, یہاں سے لاہور سے میری ٹرانسفر ہوئی, میں وہاں پہ چیف رپورٹر ہوں. میں وہاں پہ 6 ماہ گزار سکا صرف اس پولن الرجی کی وجہ سے. اور یہ جو شہتوت ہے, جو جنگلی شہتوت ہے, نہ تو آپ اس کو کھا سکتے ہیں, نہ اس کے پتے آپ کے جو بکریاں, گائے, بھینس, اونٹ, یہ وہ اس کے وہ پتے وہ بھی نہیں کھا سکتے. مطلب اس قابل ہی نہیں ہے کہ وہ یا انسانوں کے کام ہے یا کسی صرف نقصان. اس سے کیا ہو کیا رہا ہے, وہاں پہ جتنے لوگ رہ رہے ہیں جس کو کوئی الرجی ہے, پولن الرجی ہے, وہ بیمار ہو رہا ہے, جانور بیمار ہو رہے ہیں, لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے آپ کو. اور یہ بہت بڑا کام کر رہے ہیں. اگر اس کو ختم کر رہے ہیں, اس کو ختم کر دینا ہی انسانی بقا کے لیے ہر چیز کے لیے ضروری ہے, اس وقت ضروری ہے. لیکن سر یہ انوائرمنٹ ڈپارٹمنٹ ہو گیا, جو بھی متعلقہ ادارے ہیں, سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ ہے, یا پھر پودوں پہ درختوں پہ ریسرچ ہے, سر یہ آج کی نہیں ہے. ہم پہلے سوئے ہوئے ہوتے ہیں کہ اب ہم نے آپ کو بڑا اچھا, میں آپ کا جواب میں دیتا ہوں کہ ہم نے اتنے بڑھنے کیوں دیے. یہ خودرو ہے, یہ جگہ جگہ خود سے پیدا ہوتے ہیں. دیکھیں یہ جو ہے نا اسلام آباد ہے پہاڑیاں, پہاڑی جنگل, پہاڑیاں, وہاں پہ یہ اگتے آ رہے ہیں. اور یہ آپ کی بات ہی کہ ہم نے توجہ کیوں نہیں کی. میں کب کی بات کر رہا ہوں, آج سے 25 سال پہلے کی, جب میں وہاں پہ چیف رپورٹر گیا تھا, اس وقت بھی یہ پرابلم تھی. ہونا یہ چاہیے تھا اسی وقت ان کی افزائش نسل روکی جاتی اور ختم, ان کی جگہ نئے پودے لگائے جاتے. ٹھیک ہے. اور لگائے جاتے. اس وقت آج سے 25 سال پہلے اگر کوئی وہاں پہ پودا بیج بویا جاتا, آج سدرا یقین کرو وہ کداور درخت ہوتا, ادھر پھل لگ رہے ہوتے. یہ باکو کی بات کرتے ہیں. آپ کو باکو کا میں آپ کو چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں. باکو اگر آپ جائیں گے نا, وہاں پہ گرین بیلٹس, جیسے ہم ابھی جاتے ہیں موٹر وے پہ, ہمارے سائڈ والے ایریاز, ٹھیک ہے, تو باکو میں انہوں نے اپنی گرین بیلٹس کے اندر وہ کیا کہتے ہیں اولیوز لگا دیے. اور اولیوز ایک ایسا پھل ہے جو ویسے بھی بڑا صحت مند ہوتا ہے انسانوں کو کھانے کے لیے. اس کا آئل بھی ہر چیز مہنگا پھل ہے, لیکن انہوں نے اولیوز لگا دی اس طرح کے پودوں شودوں کی جگہ.
میں ایک دو NGOs کے ساتھ کام کر رہا ہوں خود سے, ٹھیک, جس میں میرا یہ خیال ہے کہ آپ جو بھی گھر میں پھل کھاتے ہیں ان پھل کے جو بیجوں کو کچرے میں نہیں پھینکنا, آپ نے اس کو ڈرائی کر کے رکھ لینا. ٹھیک ہے. جب آپ جا رہے ہوتے ہیں, ڈرائیو کر رہے ہوتے ہیں, آہستہ سے جہاں پہ جیسے نہر ہے ہمارے یہاں, اگر لاہور کے اندر ہے, جہاں گرین بیلٹ ملتی ہے آپ وہ پھینک دیں. چلے سر, مان لیا, بالکل میں 50% ہمیشہ جو ہے وہ عوام پہ ذمہ داری ڈالتی ہوتی ہوں کہ اگر جو حکومتی اداروں کا کام ہے ان کو کرنا ہے, لیکن ہمیں بھی کچھ کرنا ہے. لیکن سر اگر ہم لاہور کی بات کرتے ہیں, فلوٹنگ ریسٹورنٹ بنایا جا رہا ہے, نہر میں تیرتا ہوا ہوٹل بنے گا, مزہ آئے گا کھانا کھانے کا. سر اس کے لیے بھی درخت کاٹ دیے 40-45. ہاں کاٹ دیے درخت, اور وہ ضروری تھے کاٹنے. اب سنیں نا, اگر آپ کوئی چیز ترقی کرنے جا رہے ہیں تو آپ کو کچھ پے کرنا ہے. سر وہ جتنا ہم پے کر رہے ہیں اس نہیں سر, جتنا ہم غلط کر دیں, جی کرو کریں. ہاں سدرا صاحبہ, ہم جب بھی کوئی چیز کرتے ہیں نا, اب لہر کا پروگرام ہو رہا ہے, ٹھیک, لہر کا پروگرام ہو رہا ہے, اس میں آپ بات کر رہے ہیں کہ وہاں پہ اتنی دکانیں گرا دی, یہ گرا دی. ذرا سوچیں, جب لہر کمپلیٹ ہوگا, آپ کا شہر لاہور ٹورسٹ سٹی کی طرف جا رہا ہے. سر 100 بسم اللہ جائے, 100 بسم اللہ جائے, لیکن سر درخت لگے کہاں ہیں, مجھے یہ بتائیں سر. سوسائٹیز بن گئی, آپ کیسے یہاں بیٹھے ہوئے کہہ سکتی نہیں لگے. اگر میں راجہ منصور راجہ صاحب کی نا ہے توڑا, راجہ منصور صاحب جو DGPH ہے, محترم DGPH ہے, اچھا آپ برائے مہربانی اگر آپ ہمارا پروگرام سن رہے ہیں, یقیناً سن رہے ہوں گے, آپ سن رہے ہیں تو یہ جو آپ پودے لگا رہے ہیں وہ واقعتاً لوگوں کو بتائیں, ورنہ تو یہی بات ہے. یہ سدرا ٹھیک کہہ رہی ہے, کدھر لگے, آپ نے 40 درخت کاٹ دیے, 40 کی جگہ آپ نے 3 لگانے, آپ نے اتنے پودے لگا دینے, اس کے بعد کو پتہ ہی نہیں ہے. میاں واقعی آپ نے بنائے تھے, وہ کیا کہتے ہیں, جنگل بنائے تھے میاں واقعی, پچھلی گورنمنٹ کے تھے, ان کا پروجیکٹ تھا, لیکن وہ فائدہ تو ہماری عوام کا تھا نا. میاں واقعی جو لگے تھے وہ ان کے کیا صورتحال ہے, کہاں پہ ہیں, کئی جگہوں میں نے دیکھا پودے سڑ گئے ہوئے ہیں. سدرا بالکل ٹھیک بات کر رہی ہے, یہی سوال ہے سر میرا, میں بھی اس بات کر. لیکن ایک چیز یاد رکھیں, جب بھی آپ نے کوئی ترقی کرنی ہے اس میں کچھ پے کرنا ہے. ٹھیک, پے کرنا ہے. اب یہ جو آپ یہ ریسٹورنٹ کی بات کر رہی ہیں, یہ جو ریسٹورنٹ کی بات کر رہی ہیں, یہ ریسٹورنٹ بننا چاہیے, بالکل بننا, کیوں نہیں ہونا چاہیے. ہمارے یہاں پہ ریسٹورنٹ, یہ ریسٹورنٹ بن رہا ہے, اور میں یہ چاہتا ہوں, میری یہ خواہش ہے, میرے سمجھ کئی لوگوں کی خواہش ہے, اس کو جلد سے جلد بنوائیں. اور وہ جو درخت ہیں, اب درختوں کی بات بتاؤں, آپ پتوں کی چونیاں جائیں, وہاں پہ تیار درخت موجود ہے. ٹھیک, اور ان کو یہ چاہیے کہ اگر وہ درخت کاٹے ہیں, وہ کاٹنے نہیں چاہیے تھے, ان کو اکھاڑنا چاہیے تھے, ان کے پاس ٹیکنالوجی موجود ہے. ٹھیک ہے, شفٹنگ کرنی چاہیے, اللہ آپ کا بھلا کرے. اگر انہوں نے درخت کاٹے ہیں تو کرائم ہے. اچھا سر, ہم درخت کاٹتے ہیں اور پھر ہم کیا لگاتے ہیں, وہ بیچاری سوکھی سی ٹہنی والا, سوکھے پیلے 3-4 پتوں والا پودا کہیں جوڑ کے ویڈیوز پکچرز آتی ہیں, جی یہ لگ گئے درخت. کیسے لگ گئے ڈرامہ ہو رہا ہے نا, یہ ڈرامہ, اور NGOs بھی یہ ڈرامہ کر رہی ہیں. کسی پارک میں جائیں گے, اتنے پودے, کہیں پہ اتنے سے پودے, وہ اسے فنڈ لے لیے, کھا لیے, ہضم کر لیے, کوئی دیکھنے والا ہی نہیں ہے. اب انوائرمنٹ جتنی خراب ہو رہی ہے درخت کاٹنے سے ہو رہی ہے. دوسرا آپ کا یہ ڈمپنگ سائٹ جو ہیں, یہ ویسٹ مینجمنٹ کمپنیاں جو بنی ہوئی ہیں, آپ مجھے بتائیں, آج سے 2010 میں وسیم اجمل چودھری صاحب تھے جو پہلے لاہور ویسٹ مینجمنٹ کے MD آئے تھے. ٹھیک, ان سے ہماری گپ شپ ہوئی, ہم نے کہا کیا کرنے لگے, کیا ایسا نیا کمال کرنا, اتنے اربوں روپے آپ نے خرچ کر دینے ہیں. انہوں نے کہا جی ایک سائنٹیفک لینڈ فل سائٹ بنے گی, ٹھیک ہے, جس کے اندر وہ کچرا ڈمپنگ کیا جائے گا, ڈمپنگ ہوگی, یہ ہوگا, نیچے جیو میمبرنگ ہوگی, جو چوہے کا جو کچرے کا جو لیچڈ واٹر ہے وہ نیچے زمین میں, جو نیچے ریور بہ رہا ہے, جو نیچے ندیاں بہ رہی ہیں میٹھے پانی کی, اس میں جا کے پورا ایک ڈرینیج سسٹم ہوگا اس کا. اب ہو کیا رہا ہے, میں حیران ہوں, ہمارے وزیر بلدیات وہ کیا دیکھ رہے ہیں, وہ دیکھیں تو صحیح جا کے, ادھر اتنے اونچے انبار لگے ہیں, وہ سارا گندا ماحول ہو رہا ہے, پانی گندا ہو رہا ہے, اس سے تعفن نکل رہا ہے, اس میں گیسیں نکل رہی ہیں, یہ ماحول خراب کر رہا ہے. اچھا مجھے سر یہ بتائیے, اب ہم پودے کاٹتے جا رہے ہیں, ہم نے لاہور کے کینال کے, لاہور کے دل سے ہم نے درخت کاٹ دیے, لگیں گے کہاں, مجھے یہ بتائیے. لاہور میں کون سی ایسی جگہ ہے جہاں پہ ہم درخت لگا سکتے ہیں؟ سر کتنی سوسائٹیاں بن گئی, لاہور پورے کا پورا پھیل کے رہ گیا. میں بھی ترقی کے حق میں ہوں, لیکن میں اپنی جان کی قیمت دے کے اس طرح کی ترقی نہیں چاہتی. دیکھیں سدرا, بات سنیں, آج سے تو 3-4 سال پہلے نا انہوں نے لا پاس کیا ایک لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے, اور اس میں یہ تھا کہ جتنی بھی ہائی رائز بلڈنگز بنے گی, جی,
وہ ان کی بالکنیوں میں وہ پودے لازمی ہوں گے. بالکل ایسا ہی ہے. اور 5 مرلے کا 10 مرلے کا گھر کا نقشہ پاس ہوگا تو اتنے درخت ہوں گے. ہاؤسنگ سوسائٹی بنے گی تو اتنے درخت لگائے گی. تو اس کے امپلیمنٹیشن کوئی نہیں ہو رہا. ٹھیک. اس کی امپلیمنٹیشن کی ضرورت ہے. ہمارے یہاں پہ نئے قوانین کی ضرورت نہیں ہے, جو پہلے قوانین ان کی امپلیمنٹیشن کی ضرورت ہے. بالکل. میں ابھی چند روز پہلے ایک میٹنگ میں دبئی گیا ہوا تھا. ڈیزرٹ میں بنا ہوا ہے دبئی, کچھ بھی نہیں ہے سر ان کے پاس, لیکن آپ دیکھیں ذرا دیکھیں کیا ہے سر انہوں نے وہاں پودے بھی لگا دیے. انہوں نے ان کی اتنی زبردست بلڈنگز ہیں, ان کی دن رات عمارات بن رہی ہیں, بلڈنگز بن رہی ہیں, کوئی وہاں ڈسٹ نہیں ہے. وہ اس اچھے انداز میں بنا رہے ہیں. وہاں پہ میں نے کہا ریت ریگستان ہے, وہاں درخت لگا رہے ہیں, اور ہمارے یہاں سے غائب ہو رہے ہیں. دیکھیں ذرا, یعنی ہمارے پاس ہر طرح کا موسم ہے. ریت کے اوپر انہوں نے ریت کے اوپر جا کے کیا کمال کر دیا. پوری دنیا بات کر دی انہوں نے, سمندروں میں دنیا سے وہاں پہ ہر رنگ نسل کا بندہ وہاں موجود ہے. بالکل. انوائرمنٹ. سر لاہور میں درخت کہاں لگیں گے مجھے یہ بتائیے. آپ نے ترقی کے حق میں بات کی ہے, مجھے لاہور کی جگہ بتائیے کہ یہاں پہ درخت لگیں گے. کدھر لگائیں؟ بہت ساری جگہیں جہاں پہ یہ اوور کراؤڈڈ ہے سر, ہم جگہ چھوڑی نہیں انہوں نے. نہیں دیکھو ذرا دیکھیں, جگہ بہت موجود ہے, کام کرنے والا ہونا چاہیے. سر اتنا بڑا لاہور ہو گیا, اتنا بڑا لاہور ہے, جتنی بلڈنگز ہیں تمام بلڈنگ کی چھتوں پہ وہ جو آپ نے قانون پاس کیا تھا ان پہ گارڈنگ کروائیں, ان کے اوپر پودے لگوائیں تاکہ آکسیجن بڑھے. یہ بات ہے کرنے والی. تنقید پر آئے, تنقید سے کچھ نہیں ہوگا. مشورہ نہ دے, انہوں نے ڈنڈا لے کے عوام کے پیچھے ہو جانا ہے کہ پودے لگاؤ, خود کچھ نہیں کریں گے. نہیں خود کیا کروانا ہے آپ بتاؤ. سر اداروں کا کام ہے نا. سر کیا پارک اینڈ ہارٹیکلچر کیوں بنا کر رہا ہے نا, وہ پارک بنا رہا ہے نا, وہ پارک بنا رہا ہے, وہ بارہ دری تیار کر رہا ہے, باقی جگہ پودے لگا رہا ہے. ہمارا بھی کام ہے کچھ. بالکل ہے, ہمارا بھی کام ہے. ہمارا کام یہ ہے, پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری گورنمنٹ ایک دم تھپ کر کے ٹھوک دیتی ہے, ہم آگاہی نہیں پھیلاتے. ہمیں یہ جو ہے نا اس وقت جو ہمیں ماحولیات کی جنگ جو لڑ رہے ہیں نا, ایک تو جنگیں دوسری ہو رہی ہیں, یہ ماحولیات کی جنگ لڑ رہے ہیں. یہ جو ہمارا ڈپارٹمنٹ جو ہے پروٹیکشن, جو انوائرمنٹ پروٹیکشن جو ڈپارٹمنٹ ہے, اس کو کبھی کسی نے ویلیویٹ کیا ہے کہ یہ کیا کر رہا ہے؟ سو رہا ہے سر, یہ سو رہا ہے نا. اسی نے تو جو آپ کام کر رہے ہو, یہ انوائرمنٹ ان کا پروٹیکشن ڈپارٹمنٹ کا کام ہے. ہاں سر وہ کرتے ہیں. سر پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. انوائرمنٹ پروٹیکشن اتھارٹی جو آپ بات کر رہے ہیں, بالکل وہ کام کر رہا ہے. وہ کیا کام کر رہا ہے؟ وہ لاہور کے انٹری ایگزٹ پوائنٹس پہ کھڑا ہے اور چالان پہ چالان کر رہا ہے گاڑیوں کے جو کہ دھواں چھوڑ رہی ہے. ہاں پودے لگانے ہیں, ان چیزوں میں نہیں ہے. ہاں انوائرمنٹ پروٹیکشن ڈپارٹمنٹ آپ کو چالانی میں ضرور نظر آئے گا. مجھے اپنی اجازت دینی ہے, انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی. اللہ کے بعد.